اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کے لیے۔ القائم اکیڈمی کی جانب سے حکیم مرزا عرفان حیدر الحسینی پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ تمام سادات و مومنین، سنی شیعہ، تمام مکاتب فکر، تمام مسلمان اس بات کو سے بخوبی واقف ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یقیناً بشریت بیان کرنے سے عاجز ہے۔ اور اس مہینے میں ایک خاص دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ یعنی توبہ کا دن، یوم عرفہ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا دن، یوم عرفہ یعنی بارگاہ احدیت میں پیش ہونے کا دن۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ حج کا مہینہ ہے اور تمام عالم اسلام کی دنیا عالمین کے مسلمان حج بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور تمام یک زباں ہو کے کہتے ہیں بار الہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ یعنی حاضری کا دن، یوم، وہ دن جس دن عبد معبود کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی بارگاہ سے میں انسان توبہ کرتا ہے، مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور التجا کرتا ہے، مالک میں تیرا عبد ہوں، میں تیری بارگاہ میں ہار گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں۔ اس دن کے حوالے سے جب میں نے کتابوں کی برگردانی کی تو اس دن کی جو آفادیت ہے اور اس دن کی جو اس دن کو دوسرے دنوں میں امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ یوم عرفہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ چونکہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے، اور معصومین کی جب احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس دن کی زیادہ اہمیت اس چیز سے بھی واضح ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے مفاتیح الجنان شیخ محمد عباس قمی کی کتاب سے معصوم کا ایک فرمان پیش کر رہا ہوں جس سے تمام اہل ولایت مستفیض ہوں گے اور یقیناً اس حدیث پر، اس فرمان معصوم پر عمل بھی کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سید الساجدین نے یوم عرفہ کے دن ایک سائل کو صدا دیتے سنا، ایک سائل کو مانگتے ہوئے سنا، تو امام نے اسے بلایا اور بلا کے کہا مجھے تعجب ہے تم پر کہ تو آج کے دن بھی بندوں سے مانگ رہا ہے، یعنی تو اس دن بھی اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ تو سائل نے ہاتھ باندھ کے کہا یا ابن رسول اللہ بتائیں آج کا دن کون سا ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آج یوم عرفہ ہے، آج وہ دن ہے کہ عبد کو معبود سے ہی مانگنا چاہیے، یہ وہ دن ہے۔ امام نے فرمایا اگلا لفظ بڑا پیارا ہے، اہل ولایت مستفیض ہوں گے اور یہ معصوم کی حدیث کو اپنے تک نہ رکھیے گا، اسے زیادہ سے زیادہ مومنین تک پھیلائیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ آپ کا حصہ بھی معصومین کے علم کو پھیلانے میں شامل ہو جائے۔ امام نے فرمایا یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن ماؤں کے شگموں کے اندر، ماؤں کے پیٹ کے اندر اللہ بچوں کا رزق لکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنا عظیم دن ہے۔ میں آپ کو اس دن کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک عمل بتاتا ہوں جو کہ ایک کتب کے اندر لکھا ہے، جو معصومین کے فرامین کے اندر لکھا ہے۔ اس دن کا ایک غسل ہے اور اس غسل کی اتنی عظمت ہے، اتنی مقام ہے، اور اس غسل کو معصومین نے اتنی تعلیم کی ہے اس غسل کو کرنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں حقیر عاجز ہوں بیان کرنے سے۔ امام نے فرمایا یوم عرفہ کے دن غسل کرو، اور انما الاعمال بالنیات، غسل کرنے سے پہلے نیت کرو، اور نیت کرو بار الہ میں افضل غسل کرتا ہوں یوم عرفہ کا قربتاً الی اللہ۔ غسل کی نیت کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں دعائیں ہیں انہیں اپنی نیت کے اندر دہرائیں، مالک میں اس غسل کو کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، مالک میں اس غسل کو کرتا ہوں تیری بارگاہ میں رزق کے لیے، مالک میں اس غسل کو کرتا ہوں مالک میرے گھر والوں کی خیر ہو، مالک میرے سال کے رزق کو کشادہ کر دے، میرے گھر میں رزق کثیر عطا کر۔ اور جب اس غسل کی نیت کے بعد آپ جب اپنے سر پہ پہلا پانی ڈالیں گے نا، جب پہلا آپ کے ہاں جو بھی شاور ہوگا یا جس سے بھی آپ سر پہ پانی ڈالیں گے، معصوم فرماتے ہیں جب آپ اپنے سر پہ پانی ڈالیں گے وہ جو قطرے گریں گے وہ قطرے نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر جتنی مشکلات ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے جادو ہیں، جتنے ٹونا ہے، جتنی بھی حسد ہے، جتنے بھی رنج ہے، وہ پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے، آپ معتبر ہو جائیں گے،
آپ پاک ہو جائیں گے۔ اس غسل کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 4 رکعت نماز یعنی 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، جسے اعمال بھی کہا جا سکتا ہے، جسے اس دن عرفہ کے دن افضل نماز کہا جا سکتا ہے، جو کہ آپ کو پڑھنی ہے، اور اسے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اور اس کی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سورہ الحمد کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ الحمد کے بعد آپ کو 50 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے، یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی 50 مرتبہ سورہ توحید کے پاس پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعت ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ 4 رکعت ہوگی، اور 4 رکعت نماز میں 4 مرتبہ سورہ توحید ہوگی، اور 200 مرتبہ سورہ توحید اخلاص ہوگی، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ ہوگی۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے امام حسین یعنی دعائے عرفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے امام حسین نے تعلیم فرمایا ہے اپنے عزاداروں کو، اپنے محبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو۔ یہ عظیم دعا ہے، اسے پڑھنا ہے۔ اس میں ایک بڑا انمول لفظ ہے، جب بھی میں اس لفظ کو پڑھتا ہوں اور مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کریم کربلا، نواب کربلا گوشہ بطول نے ایک لفظ کہا، امام نے فرمایا بار الہ جسے تو حاصل ہے اسے سب کچھ مل گیا، جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو خطیب ممبر سلونی کا بیٹا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو خود خطیب نوک سینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو زیارت امام حسین پڑھنی ہے، زیارت عاشورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بار الہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تمام معصومین کا واسطہ دینا ہے، اور اس کے بعد تمام معصومین کو اللہ کا واسطہ دینا ہے۔ اس کے بعد اپنی تمام دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، رزق مانگے، آپ کے پاس اولاد نہیں اولاد مانگے۔ اور عامل لوگ ہمارے بڑے عزیز ہیں گلفام حسینی صاحب قبلہ، وہ فرماتے ہیں پورے سال کی رکی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جن کا رزق، جن نوجوانوں کو نوکری نہیں مل رہی، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، جن کے پاس نوکریاں ہیں رزق نہیں آ رہا، اور جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، مومنین پریشان ہوتے ہیں بیٹیوں کے رشتے سے، اس دن دعا کریں، معصومین کی بارگاہ میں وہ واسطے پیش کریں جنہیں وہ رد نہیں کرتے۔ اور یوم عرفہ یاد رکھے گا، اگلے سال وہی ہوگا جو زندہ رہے گا، وہی پڑھے گا جو ہوگا۔ اس سال آپ ہیں، آپ کو یوم عرفہ کا دن نصیب ہو رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مرزا عرفان نہیں کہہ رہا، یہ کوئی علامہ، کوئی ذاکر، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ معصومین کا فرمان ہے جو میں آپ تک ارسال کر رہا ہوں۔ اس سے فائدہ حاصل کرے، اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کرے۔ اس طرح کی میری ویڈیو دیکھنے کے لیے القائم اکیڈمی یوٹیوب پر میرا چینل موجود ہے، اس سے بھی آپ منسلک ہو سکتے ہیں، اسے سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، چونکہ یہ چند دن ہے، اس چند دن میں یہ میسج جتنا مومنین تک پہنچ جائے گا، آپ کو اس کا بھی اجر عظیم بارگاہ معصومین سے ملے گا۔ والسلام علیکم یا علی